23 مارچ کا تاریخ ساز دن ہر بار ہماری زندگیوں میں آتا اور گزر جاتا ہے، مگر اس دن کی فکری اور عملی افادیت آج بھی عمل درآمد کی منتظر ہے۔ بانیان پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہزارہ اسلامیہ برصغیر کے ہجوم میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسا وطن حاصل کریں گے جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق سیاست، معیشت اور معاشرت نمو پائے گی، جہاں ہر طبقہ فکر کو بلا رنگ و نسل اپنی مذہبی اور ثقافتی رجحانات کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی گزارنے کی ضمانت حاصل ہوگی۔ یہ وہی سوچ تھی جس کے حوالے سے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کو نامساعد حالات کا سامنا تھا، اور اقلیتیں ہندو اکثریت کے غلبہ کی وجہ سے فکری اعتبار سے سمٹ رہی تھیں اور انہیں آزادی عمل میسر نہ تھی۔ تحریک آزادی سے مراد فقط جسمانی غلامی سے نجات نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد سوچنے، سمجھنے، بولنے اور اپنی معافی ضمیر کے اظہار کی آزادی تھا۔ جن قوموں نے آزادی کا تحفظ یقینی بنایا اور اجتماعی تحقیقی جور کو پروان چڑھایا، انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو مکمل طور پر اپنے معروضی حالات و واقعات اور میلان و رجحانات کے تابع رکھا۔ جب بھی کسی قوم کو آزادی سے غلامی کے اندھیروں میں اتارنے کا رب عمل آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے نظام تعلیم پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ 1857 کے بعد برصغیر کے قابض حکمرانوں نے 35 کروڑ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے اسلحہ سے اتنا کام نہیں لیا جتنا کام بدیسی نظام تعلیم سے لیا گیا۔ مسلمان اردو، فارسی اور عربی زبان کے ذریعے علوم و فنون کے ماخذ سے جڑے ہوئے تھے، اور آزادی کی جدوجہد کرنے والی قیادت انہی علوم و فنون پر دسترس رکھنے کی وجہ سے باشعور اور تعلیم یافتہ تھی۔ انگریز حکمران اپنی تمام تر چالاکیوں کے باوجود تحریک آزادی کی قیادت کو فکری اعتبار سے اپنا تابع فرمان نہ بنا سکا۔ برصغیر کے مروجہ نظام تعلیم کی وجہ سے ایک بہترین قیادت ابھر کر سامنے آئی۔ اس پس منظر میں سر سید احمد خان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جنہوں نے مستقبل کی تعلیمی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جامع اور زمینی حقائق سے ہم آہنگ نظام تعلیم وضع کیا اور ایک بہت بڑی افرادی قوت تیار کی، جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غاصب انگریز سے مکالمہ کیا اور آزادی کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے زوال کو کمال میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی مایوسیوں اور ملال کو علمی جاہ و جلال میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی نقاہت کو قوت و شجاعت میں بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے نظام تعلیم کو اپنی قومی ضروریات کے مطابق تشکیل دینا ہوگا۔ 1857 کے بعد برصغیر میں مروجہ نظام تعلیم کو مسخ کرنے کے لیے انگریز سرکار نے جو اقدامات کیے وہ تو تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن جب برصغیر کی تقسیم کی مہم اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچنے لگی تو ہندو قیادت نے بھی غاصب انگریز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے علمی ماخذ اور اساس سے کاٹنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ ہندو قیادت اس حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے اور غلام بنا کر رکھنے کے لیے انہیں ایک ایسے نظام تعلیم سے جوڑنا ہوگا جو انہیں ان کے علمی ماضی سے کاٹ دے اور ان کی قومی شناخت کو دھندلا بنا دے۔ ایسی ہی ایک بہت بڑی کوشش 1937 میں کی گئی۔ 1937 میں نیا نصاب تعلیم تیار کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کی صدارت میں ایک 10 رکنی کمیٹی قائم کی گئی۔ اس 10 رکنی کمیٹی میں 2 ممبر مسلمان تھے۔ اگرچہ ڈاکٹر ذاکر حسین مسلمان تھے، مگر وہ فکری رہنمائی گاندھی سے لے رہے تھے۔ اس کمیٹی نے دسمبر 1937 میں ایک رپورٹ تیار کی جسے واردہ تعلیمی اسکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو 2 قومی نظریہ کی بجائے ایک قومی نظریہ پر یقین رکھے اور ان کے مذہب، تمدن، ثقافت، معاشرت اور روایات کو ختم کر کے ان کے ذہنوں پر ہندو ثقافت اور مذہب کی برتری کا نقش جما دے۔ مسلمانوں کی پوری تحریک آزادی کا جوہر 2 قومی نظریہ میں پنہاں تھا، جبکہ واردہ تعلیمی اسکیم کا مرکزی نقطہ ہی 2 کی بجائے ایک قومی نظریہ کی تشکیل تھا۔ واردہ تعلیمی اسکیم میں موسیقی اور مخلوط تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس نظام تعلیم میں ہندو ثقافت اور تمدن کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے 5 کتابیں خصوصی طور پر تیار کی گئیں۔ اس نظام تعلیم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، مسلمانوں کی 1000 سال پر پھیلی ہوئی فتوحات اور شاندار علمی کمالات کو نظر انداز کیا گیا۔ مسلمانوں کی غالب آبادی برصغیر کے دیہات میں آباد تھی۔ اس واردہ تعلیمی اسکیم میں اس بات کا بطور خاص شامل کیا گیا
کہ دیہات میں مخیر حضرات کے مالی تعاون سے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے ریاستی سطح پر یہ گھناؤنی سازش تیار کی گئی۔ مسلمانوں کو زوال کے پاتال میں دھکیلنے کے لیے انہیں ان کے مذہب اور تاریخ سے بیگانہ کرنے کی انتہائی زہریلی کوشش کی گئی۔ اس ساری تمہید کا بنیادی مقصد یہ باور کرانا ہے کہ بطور ملک اور قوم ترقی کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کے علمی تحقیق کے کمالات کو شامل نصاب کرنا ہوگا، اپنی زبان کو پروان چڑھانا ہوگا اور اپنے اجداد کی تحقیق سے نئی نسل کو جوڑنا ہوگا۔ بدیسی زبان میں نظام تعلیم کی تشکیل آج سے 100 سال پہلے بھی ایک سازش تھی اور آج بھی یہ ایک سازش ہے۔ 23 مارچ 1940 کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کریں اور یکساں نظام تعلیم کو رائج کریں۔ اگر آج ہم اس اہم کام کو کر لیں اور دوہرے تیرے نظام تعلیم سے نجات حاصل کر لیں تو پاکستان کا زوال کا سفر ترقی کے سفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں تحریک منہاج القرآن کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بطور خاص ذکر کیا جائے گا کہ انہوں نے نہ صرف اس تعلیمی ضرورت کو محسوس کیا بلکہ مقاصد کے حصول کے لیے عملی پیش رفت بھی کی۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن قائم کیا، جہاں جدید اور قدیم علوم کو جمع کیا۔ یہاں زیر تعلیم طلباء و طالبات دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور عصری علوم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور قدم آگے آتے ہوئے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز قائم کیا گیا۔ یہاں کا فارغ التحصیل اسکالر بیک وقت ایک پروفیشنل بھی ہوتا ہے اور ایک دینی اسکالر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا عالم اسلام کی ممتاز یونیورسٹی جامعہ الازہر کے ساتھ الحاق کیا گیا۔ یہاں کے طلباء جامعہ الازہر میں بھی داخلے لیتے ہیں اور جامعہ الازہر کے اساتذہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں طلباء و طالبات کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح 350 سال پرانے درس نظامی کے تعلیمی نظام کو بھی تبدیل کرنے کا کریڈٹ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اور نظام المدارس پاکستان کو جاتا ہے۔ آج سے 100 سال قبل تعلیم کے شعبہ میں جو کارہائے نمایاں سر سید احمد خان انجام دے رہے تھے، اس سلسلے کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک نئے آہنگ اور رنگ کے ساتھ فی زمانہ جاری رکھا ہوا ہے۔ منہاج القرآن کے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی بطور خاص شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار اور قوم کے وسائل ہیں وہ انہیں اس گتھی کو سلجھانے کی توفیق دے اور ایک نصاب اور ایک نظام تعلیم رائج کرنے کی توفیق اور ہمت